جائے گا۔ اور شرابیوں کے لیے تو میں دنگ ہوں، جب جہنم کیسے اس کا مطالعہ میں نے حدیث میں کیا، تو جو دنیا میں زنا کرتے تھے نا، زنا تو ان کے زنا کے عضو سے پیپ بہ بہ کر کے نکلے گا، وہی پیپ شرابیوں کو پلایا جائے، نہیں برداشت کر سکے۔ یہ بات کسی مولوی کی کہی ہوئی نہیں، یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے۔ میرے بھائی، میرے جوان، اپنے حال پہ رحم کر۔ اور زانیوں کو تو حال یہ ہوگا، ساری امت کا آدھا عذاب اکیلے زانیوں کو دیا جائے گا، یعنی پوری امت کو جو عذاب ہوگا اس کا نصف آدھا حصہ زانیوں کو۔ 16 سال کی عمر میں زنا کے اڈوں پہ جا رہے، یہ گندی فلمیں تمہیں زنا کے اڈے پہ لے جا رہی، یہ ہیرو کے طریقے پہ چل رہے، یہ زنا کی طرف نہیں۔ اپنی تباہی کا سامان مت کرو، بربادی کا سامان مت کرو۔ جب کوئی زنا کرتا ہے تو اللہ کا عرش کانپتا ہے، زمین کہتی ہے کہ میں پھٹ جاؤں اور اس کو اپنے اندر دبوچ لوں۔ ایسا مت کرو، بلکہ اسلام تو کہتا ہے جس جگہ پر اجنبی عورت بیٹھ کر اٹھ جائے اور اس کی گرمی بیٹھنے کی باقی ہو تو وہاں مت بیٹھو، وہاں بیٹھو گے تو بھی دل میں زنا کا خیال پیدا ہوگا۔ عورتوں کے سکھتے ہوئے کپڑے بھی دیکھنے سے بچو، یہ احتیاط ہے اسلام میں۔ حال پہ رحم کرو، پہلی اور آخری بار دنیا میں آئے ہو، عیاشی مت کرو، آوارگی مت کرو۔ آپ کو حاجت ہے جلدی شادی کرو، اسلام نے شادی کا حکم دیا، لیٹ کیوں کرتے ہو، دیر کیوں کرتے ہو؟ زنا مت کرو، نکاح کرو، نکاح کو فروغ دو، زنا کو فروغ مت دو، تباہی ہوگی۔ وہ کہتے ہیں مالک بن دینار، پیچھے سے سانپ حملہ کر، آگے وہ بوڑھا نیک پرہیزگار مجھے دکھا، نورانی چہرے والا، میں کہا بچا لے، نہیں بچا۔ اس نے کہا میں کمزور ہوں، نہیں بچا سکتا۔ میں نے پہاڑ دیکھے، آگ دیکھی، میں آگ میں گرنے والا تھا تو غیب سے آواز آئی تو جہنمی نہیں ہے، نکل یہاں سے۔ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو جہنمیوں والے کام کرتے ہیں مگر وہ جہنمی ہوتے نہیں، اور بہت سارے لوگ جنتیوں والے کام کرتے ہیں لیکن وہ جنتی نہیں ہوتے۔ اس لیے کبھی گھمنڈ مت کرنا کہ میں تو پوری رات شب و رات میں عبادت کرتا ہوں، میں تو ہر سال حج پہ جاتا ہوں، عمرہ پہ جاتا ہوں، میں تو صدقہ کرتا ہوں، مسجد بنائی، مدرسے بنائے، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا۔ نہیں، میرے آقا کی حدیث سن لو۔ آقا فرماتے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جہنمی والے کام کرتے ہیں، جہنم میں جانے والے، لیکن ان کی تقدیر میں جنت لکھی ہوتی ہے، اور زندگی کا آخری دن آتا ہے، وہ توبہ کرتے ہیں مرنے سے پہلے اور سدھر کر چلے جاتے ہیں۔ اور کچھ لوگ جنتیوں والے کام کرتے ہیں، حتیٰ کہ لوگ ان کو جنتی سمجھتے ہیں، لیکن جب زندگی کا آخری دن آتا ہے تو وہ اللہ کے منکر ہو جاتے ہیں، بگڑ جاتے ہیں، حتیٰ کہ تقدیر کا لکھا غالب آتا ہے، وہ جہنم میں چلے جاتے ہیں۔ اس لیے اپنی نیکی پہ کبھی تکبر مت کرنا، نمازی ہونے پہ کبھی گھمنڈ مت کرنا، اور میرے سیدوں سے کہتا ہوں کبھی اپنے نسب پہ بھی گھمنڈ مت کرنا۔ تمہارا بھائی ہوں، خادم ہوں، برا مت ماننا، کبھی گھمنڈ مت کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جن کا نسب پوری امت کو معلوم ہے، وہ سیدہ فاطمہ ایک سجدے میں پوری رات گزار دیتی تھی، چکی چلاتی تھی تو تلاوت کرتے ہوئے، کھانا پکاتی تھی تو تلاوت کرتے ہوئے۔ ان کو کبھی اپنے نسب پہ گھمنڈ نہیں تھا کہ وہ تو نبی کی بیٹی تھی، ان کے نسب میں کوئی شک نہیں تھا، نبی کی بیٹی تھی۔ آپ کو بتاؤں، امام جعفر صادق، آپ نے سنا نا، لوگوں کو جنت بانٹتے تھے، لیکن جب لوگوں سے مصافحہ کرتے تھے تو کہتے تھے لوگوں وعدہ کرو اگر تمہاری مغفرت ہو گئی تو اللہ کی بارگاہ میں میری سفارش کر دینا، اور اگر میری ہو گئی تو میں تمہاری سفارش کروں گا۔ لوگ کہتے تھے امام آپ تو سید ہیں، فرماتے اسی لیے تو رو رہا ہوں کہ قیامت میں اپنے نانا کو منہ کیا دکھاؤں، اپنے نانا کو منہ کیا دکھاؤں گا۔ یہ وہ لوگ تھے میرے عزیز۔ گھمنڈ کی کوئی اجازت نہیں، نہ دولت پر، نہ جوانی پہ، نہ عزت پہ، نہ علم پہ، نہ نسب پہ، کبھی گھمنڈ مت کرنا۔ گھمنڈ ہمیں کیا زیب دیتا ہے، ہماری تو ابھی مغفرت نہیں ہوئی۔ حضرت سیدنا اویس قرنی ایک کچرے کی کنڈی پر چندی اٹھانے کے لیے گئے، پیون لگانے کے لیے، کتا بھونکنے لگا، کتے کو بھونکتے ہوئے دیکھا تو کہا مجھے مت بھونک، تیرے نصیب کا طول ہے، میرے نصیب کا مجھے لینے دے۔ اور رہی بات اے کتے رہی بات، افضل کون ہے تو یا میں، تو یہ فیصلہ آج نہیں ہوگا۔ ہائے ہائے ہائے، یہ فیصلہ کون کہہ رہا ہے؟
جس سے دعا کروانے کے لیے حضور نے مولا علی اور فاروق اعظم کو بھیجا کہ میری امت کے لیے اس سے دعا کروا. حضور جس سے دعا کروائے وہ ویس کرنی کہتے ہیں کتے تو افضل ہے یا میں افضل ہے، فیصلہ آج نہیں ہوگا. اگر قیامت میں اللہ نے میری مغفرت فرما دی اور میں پل صراط سے گزر کے جنت میں چلا گیا تو میں افضل ہوں، ورنہ تو مجھ سے افضل ہے. اگر میری مغفرت نہیں ویس کرنے کی مغفرت نہیں تو مجھ سے افضل ہوگا، اور میری مغفرت ہو گئی تو پھر میں تجھ سے. دیکھو نا کس بلا کی میں سے ایسا فلمیں دیکھ کر کے بے خبر ہو، شراب پی کر کے گھمنڈ میں ہو. اویس کرنی جس کی دعا کی برکت سے لوگ جنت میں جا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں اگر میری مغفرت ہو گئی میں پل صراط سے سلامتی سے گزر گیا تو اے کتے تجھ سے افضل میں ہوں. اپنے حال پہ رحم کرو. آسان نہیں ہے دین مذہب، سب آسان سمجھ رکھا ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا. دو کیا دیکھا جائے گا؟ گڑ گڑانے والے گڑ گڑا رہے، تم کیا دیکھ لو گے؟ کیا دیکھ لیں گے ہم؟ کچھ نہیں. ہمارے کہنے پہ تو کارپوریٹر بھی نرم نہیں ہوتا. وہ قادر و قہار جبار جب اپنی عدالت کوئی کرسی پہ اپنی شان کے مطابق جلوہ گر ہوگا وہاں کچھ کام نہیں آئے گا، وہاں عمل دیکھا جائے گا، ایمان کے بعد عمل. تو کہا کہ تو جہنمی نہیں ہے مالک بن دینار، جہنم میں مت گر، نکل، آگے بڑھ، آگے بھاگ، ہو سکتا ہے تیرے بچنے کا انتظام ہو جائے. کہتے ہیں میں نے کہا کہاں بچوں گا؟ تو کہا کچھ امانتیں مومنوں کی آگے ہے، آگے جا. جب میں آگے گیا تو میں نے ایک چاندی کا پہاڑ دیکھا جس کو تراش کر خراش کر بہت خوبصورت بنائی گئی تھی عمارت، اور اس میں پردے لٹکے ہوئے تھے، خوشبو آ رہی تھی. تو میں نے اس کے اندر گھسنا چاہا تو فرشتوں کی آواز آئی خوبصورت، اٹھاؤ پردے، اٹھاؤ پردے، وہ آ رہا ہے جس کی امانت اس کے اندر موجود ہے. تو میں اندر داخل ہوا تو میں نے دیکھا بہت خوبصورت خوبصورت بچے تھے. میں نے کہا تم کون ہو؟ کہا مسلمانوں کے بچے ہیں جو بالغ ہونے سے پہلے مر گئے، ہمیں یہ رکھا جاتا ہے. میری بیٹی مجھے یاد آئی تو سامنے سونے کے پلنگ کے اندر وہ جھولا جھول رہی تھی اور بہت خوبصورت تھی. میری بیٹی نے مجھے دیکھا تو پکار کے گئی ابا، اور میری گود میں آ گئی، میری گود میں آ کے بیٹھی. کہا ابا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ آپ توبہ کر کے اللہ کی طرف پلٹ آئے. ابا آپ پلٹتے نہیں؟ ابا آپ پلٹ نہیں جاتے؟ شراب سے توبہ نہیں کر لیتے ابا؟ میرے اللہ کی طرف پلٹ کے نہیں آتے؟ تو کہا بیٹی یہ کیا منظر ہے؟ کہا وہ جو ازدہ ہے نا، ازدہ وہ آپ کا برا عمل ہے، وہ بوڑھا تھا نا جو خوبصورت وہ آپ کے نیک اعمال ہے. آپ پلٹ آئیے، اللہ آپ کو پلٹانا چاہتا ہے، پلٹ آئیے. کہا جیسی میری آنکھ کھلی میں تھر تھر کانپ رہا تھا. اسی شب برات میں نے اللہ سے کہا اللہ مجھے معاف کر دے. کتنا کہا؟ اللہ مجھے معاف کر دے. میرے اللہ نے مجھے صرف معاف ہی نہیں کیا، مقام ولایت بھی عطا کر. آؤ اللہ کی طرف پلٹے. شب برات میں اپنے لیے بھی کچھ مانگ لینا، اور آپ کے اس خادم کے لیے جو آپ کی جوتیاں سیدھی کرنے کی تمنا رکھتا ہے میرے لیے بھی مانگ لینا. میرے اللہ نے مجھے سب دیا ہے، بس ایک چیز میرے لیے مانگ لینا، میرے لیے امین القادری کا خاتمہ مدینے میں بالخیر ہو جائے اور 2 گز زمین میرے محبوب کے قدموں میں مل جائے. بس اتنا مانگ لینا، باقی کا معاملہ ان کے ہاتھ ہے. حق تعالیٰ بھی کریم اور محمد بھی کریم، 2 کریموں میں گنہگار کی بنائی ہے. بس ایمان پہ خاتمہ ہو جائے، ایک ہی تمنا ہے، اب اور کوئی تمنا نہیں، اور کوئی تمنا نہیں، اور ایمان پہ خاتمے کی کسی کی گارنٹی نہیں. ایک محدث جس کو 30,000 حدیثیں یاد تھی، اس نے ایک عیسائی کو کہہ دیا او کافر کے بچے چل ہٹ، اللہ نے اسی پر اس کا ایمان چھین لیا. یہ ہے اس لیے کسی کو حقیر مت سمجھو، کسی کو ذلیل مت سمجھو، اپنے آپ کو سب سے حقیر سمجھو. اللہ ہم سب کے حال پہ رحم کرے، اللہ ہماری بگڑی بنائے، اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے. مجھ سے بھی زندگی میں جب بھی جہاں جو غلطیاں اللہ معاف کرے، آپ کی بھی غلطیاں معاف کرے، اللہ ہم سب سے راضی ہو. وما علینا الا البلاغ. السلام.